الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا چاند ملک پاکستان میں نظر آ چکا. الحمدللہ تمام مسلمان رمضان شریف کے چاند کو دیکھ کر خوش ہوئے. اللہ تعالی ہمیں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اس موقع پر اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رمضان شریف کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. معزز سامعین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی عظمت پر صرف ایک حدیث ارشاد فرمائی، لیکن وہ حدیث اتنی عزت اور عظمت والی ہے. حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تیار ہو جاؤ، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، تم پر ایک بہت بڑا عزت اور عظمت والا مہینہ آ چکا ہے. حضور کی حدیث میں عظیم کا لفظ ملتا ہے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. معزز سامعین، عظیم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عظیم کا معنی ایسا کام کہ اس سے زیادہ بڑا عزت والا کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہ ہو، یا اس سے زیادہ بڑا اور کوئی کام نہ ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ کی ذات بہت ہی بلند اور عظمت والی ہے. محترم دوستو، اللہ کی ذات سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کی ذات سے عزت والا زیادہ کوئی نہیں، اللہ کی ذات سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں. اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شرافت، سب سے زیادہ عظمت اللہ کے لائق ہے. اور اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے عظیم کا لفظ ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لفظ عظیم کا تذکرہ ہے کہ حضور کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں. معزز سامعین، لفظ عظیم اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے زیادہ عزت اور عظمت والا کوئی نہیں، یا پھر اس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ گناہوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ، گناہوں میں سب سے زیادہ بلند گناہ، سب سے زیادہ گناہ جس پر عذاب دیا جائے گا، فرمایا کہ وہ شرک ہے. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. لفظ عظیم کی تعریف سمجھانے کے لیے میں نے یہ 3 مثالیں پیش کی. اللہ نے اپنی ذات کا تعارف وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے نام سے کرایا. حضور کے اخلاق کا تعارف اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے لفظ سے کرایا. اور اللہ نے شرک کے گناہ کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. معزز سامعین، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی اور مفہوم اور مطلب سمجھنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر رمضان کا مہینہ سایہ کر کے آ چکا ہے، سایہ کر کے کھڑا ہوا ہے. فرمایا عظیم،
وہ رمضان کا مہینہ عزت والا ہے، اور ایسی عزت والا مہینہ ہے کہ تمام مہینوں سے بڑھ کر اس کی عزت ہے، تمام مہینوں سے بڑھ کر اس کی شرافت ہے، تمام مہینوں سے بڑھ کر اس میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو نیکی کمانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی عزت عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان شریف اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر مہمان بن کر آیا ہے۔ یاد رکھو جب یہ رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوگا تو یہ اللہ کی دربار میں جائے گا۔ اگر ہم نے اچھائیاں کی ہیں، ہم نے رمضان شریف کی قدر کی ہے، تو یاد رکھو پھر یہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ اگر ہم رمضان شریف کی قدر نہیں کی، ہم نے رمضان شریف کے دن میں کھانا کھایا، کسی قسم کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوئی، گویا کہ ہم ایسے رہے جیسا کہ رمضان آیا ہی نہیں، تو یاد رکھو یہ رمضان اللہ کی دربار میں جائے گا اور ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ کل